تو رانا صاحب آج کل یہ بہت بحث چل نکلی ہے گلی کوچوں میں کہ جی کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، اور آپ کی وزارت بھی تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ اور لوگوں کی بھی ہو رہی ہے، تو اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پولیٹیکلی جب کام ٹھیک چل رہا ہو نا، گاڑی ٹھیک چل رہی ہو تو انجن کو کھولنا نہیں چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اب جو ہے وہ یعنی ڈپلومیٹک محاذ پہ بڑی عزت کمائی ہے ملک کے لیے۔ اکنامیکلی بھی بہت اچھا کام ہوا ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہی جہاں پہ پاکستان کو عزت ملی ہے، وہی جو ہے وہ وجہ بنی ہے ہماری اکانومی کو جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکی۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو آپ یہ دیکھتے کہ اس بجٹ میں جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا پروگرام تھا، جس طرح کا ریلیف لوگوں کو دینا تھا، آپ یقین کریں کہ لوگ خوش ہو جاتے۔ لیکن وزیر داخلہ وزیر خارجہ کا کام کرے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے نا؟ نہیں، وزیر داخلہ جو ہے وہ وزیر خارجہ جتنی یعنی وہ اپنی جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں جس طرح سے، تو کسی اور کو تو وزیر خارجہ کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا داخلہ کا کام جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، میری دانش میں وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ انہی کا رہنا بنتا ہے، انہی کا ہونا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو باقی وہ کیونکہ ان کو ایک اور پوزیشن بھی حاصل ہے کہ انہیں فیلڈ مارشل کا اعتماد حاصل ہے، تو اس اعتماد کی وجہ سے اگر وہ کسی جگہ پہ چلے گئے ہیں، ان کا کوئی میسج لے کے چلے گئے ہیں یا کوئی میسج لینے چلے گئے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی خارجہ کا محاذ سنبھال لیا ہے یا کوئی انہوں نے ڈار صاحب کے کام میں مداخلت کی ہے۔ نہیں تو وہ اعتماد آپ لوگوں پہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم پہ بھی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا جو آپس میں اعتماد ہے تو وہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہ مثالی ہے۔ اور اس اعتماد اور ان دونوں کے مابین جو خلوص ہے، جو ایک یعنی خلوص نیت ہے، یہ اسی کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں بھی آپ کو جو ہے وہ فتح دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایران امریکہ جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے تو قطعاً یہ عزت نہ ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان دونوں صاحبان کو دی ہے اور ان کی وساطت سے پوری قوم کو دی ہے، پوری ٹیم کو دی ہے، ہم سب اس کے بینیفیشری ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت خلوص کا رشتہ قائم ہے۔ تو وہ خلوص کا رشتہ کیا وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہے؟ جی بالکل، اچھا۔ ڈار صاحب کے ساتھ ان کا بہت ہی عزت اور احترام کا تعلق ہے۔ آپ نے ابھی مارکہ حق کا ذکر کیا تو وہ عمران خان کی بہن تو کہتی ہے کہ یہ ملی بھگت تھی مودی کی اور پاکستان کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ ملاقاتیں کیوں بند ہیں۔ اب ان ملاقاتوں میں اگر اس قسم کے عللے تللے جو ہے وہ ڈسکس ہونے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر پوری دنیا میں پھیلائے جانے ہیں، تو پھر تو یہ بند ہی رہنی چاہیے، یا پھر کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ملاقاتوں میں آپ اس قسم کا جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ ان کو نیشنل ایشوز کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کریں۔ یہ بالکل اس کی بہن کا بیان نہیں ہے۔ یہ اس کی بہن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی باعث احترام ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بالکل عمران خان صاحب کی سوچ ہے۔ یہ باتیں انہوں نے اور بھی لوگوں سے کی ہیں، یہ باتیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ جیل کے حکام سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعے سے وہ پاکستان کو بدنام کرنے یا پاکستان کے اداروں کو زیر بار کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ نہ سمجھی میں کئی ہوگی، وہ نہیں نہ سمجھی چونکہ سیاست کو سمجھتی نہیں ہے۔ دیکھیں، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ کوئی سینسیبل ایلیمنٹ ہے، وہ یہ خود سوچ لیں کہ بھئی آپ نے اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سیاست کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی سیاسی جماعت کے طور پہ سیاست کرنی ہے
تو پھر جو ہے وہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا، پھر پاکستان کی ریاست تو نہیں کرنے دے گی۔ اگر آپ کا یہ یعنی آپ کا ذہن یہ ہے کہ مارکہ حق جو ہے وہ ایک ڈرامہ تھا اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس بات کو کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ تو کئی مہینوں سے لیکن تو بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ یہی ہے۔ ہاں، تو کئی مہینوں سے تو وہ بانی پی ٹی آئی سے ملی نہیں ہے تو آخری ملاقات انہی کی ہوئی ہے، اچھا، آخری ملاقات جو ہوئی ہے وہ انہی کی ہوئی ہے، اور اسی ملاقات کا یہ شاخسانہ ہے، اور اسی ملاقات میں جو اور باتیں کی ہیں وہ بھی کبھی سامنے آئے گی تو پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ کیا واقعی وہ اس کو مس یوز کرنے کی بنیاد پہ۔ اب دیکھنا جو جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں جی جیل سپرنٹینڈنٹ کا کیا اختیار ہے جی، وہ کیسے روک سکتا ہے؟ بھئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس قسم کی وائلیشن جو ہے وہ وہاں پہ نہ ہونے دے، اور اگر وہ نہیں روک سکتا تو پھر وہ ملاقات روک دے۔ آج کل آپ لوگ بڑے جارحانہ انداز میں نہیں آئے ہیں اپنے مخالفین سے متعلق؟ نہیں، بالکل ہم جارحانہ انداز میں نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ دی۔ نہیں، ایف آئی آر جو ہے وہ ہم نے تو بالکل نہیں کٹوائی، اور میں ذاتی طور پہ بھی، اور جہاں تک وزیر اعظم کی یہ سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کو ایف آئی آر کاٹی جائے۔ ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ طول دیا جائے، لیکن اس سے جو ڈی موٹیویشن کا جو ایلیمنٹ ابھرا کہ اس سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جو ہمارا سولجر، جو ہمارا سپاہی جو ہے وہ سرحد کے اوپر یا دہشت گردوں کے سامنے بندوق لے کے کھڑا ہے، وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو، جو شہداء کی فیملیز ہیں وہ اس سے پریشان نہ ہوں، یا اس سے وہ ان کو صدمہ نہ ہو، وہ جو عنصر ابھرا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ جو بھی یہ بیان ہماری طرف سے دیے گئے ہیں یا وزراء نے دیے ہیں، میں نے بات کی ہے، باقی سب نے بات کی ہے، یہ ضروری تھی، اور تاکہ یہ ڈی موٹیویشن نہ ہو۔ لیکن اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اگر مولانا یہ کرتے کہ وہ اس بیان کو واپس لے لیتے یا اس کی وضاحت کر دیتے تو شاید ہمیں یہ بھی نہ کرنا پڑتا۔ اچھا، تو وہ اپنے خواجہ آصف صاحب کا کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے واپس لینے کی، اور مولانا صاحب نہیں، خواجہ صاحب نے تو اس کی وضاحت کی ہے۔ تو مولانا اگر اب بھی یہ کہہ دیں کہ میرے بیان سے جو شہداء کے متعلق جو انفرنس ڈرا کیا گیا ہے، میں قطعاً اس سے نہ متفق ہوں، نہ میرا یہ مقصد تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی لیکن آپ ایف بہتری آئی آ آر جائے گی۔ کے یا طول دینے کے حق میں نہیں، نہیں میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس لیول پہ ایف آئی آر، ایسی ایف آئی آر جو ہیں ان کا بنتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور آپ ادھر میڈیا کے اوپر اس کا 2 دن ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کے بعد کبھی وہ ایف آئی آر ملی نہیں ہے۔ یہ ایف آئی آرز ہمارے خلاف بھی ہوتی رہی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے۔ ہاں، تو کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ پھر جب طول دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اسمبلیوں میں قراردادیں یہ کیوں پاس ہو رہی ہیں؟ چلیں، قراردادوں کی حد تک درست ہے، قرارداد کی حد تک یا بیانات کی حد تک یہ بات شہداء کی فیملی تک پہنچنی چاہیے تھی کہ بھئی آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سولجر جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دہشت گردوں کا یا دشمن ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی سرحد پہ کھڑا ہے، یا دہشت گردی کے ایریا جو ہے وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ بھئی آپ کا جو جذبہ ہے اس کے پیچھے پوری قوم ہے، یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ تم کسی تنخواہ کے لیے یہ کر رہے ہو، اور یہ باتیں تنخواہ کے ساتھ ہوتی بھی نہیں ہیں، یہ تو جذبے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ کے بغیر جان دینا بڑا مشکل ہے، چاہے آپ اس کو تنخواہ چھوڑ کے پوری دنیا اس کے نام لگا دیں۔ لیکن یہ قربانیاں ان کی سر آنکھوں پہ، ان کی قدر و منزلت اور ان کا مرتبہ وہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہیں، لیکن اب مولانا کی جگہ پہ کوئی بیٹھ جائے، اب دیکھیں مولانا ادریس صاحب ان کے حالیہ دنوں میں شہید کر دیے گئے، اپنے علاقے کی اگر مثلاً خدا نخواستہ آپ کے فیصل آباد کی ایسی پوزیشن بن جائے کہ ادھر سرے سے حکومتی ریڈ رات کے وقت نہ ہو،
تو پھر انسان کیا کرے؟ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا خود شہداء کے وارث ہیں. ان کی پارٹی میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یعنی درجنوں جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. مولانا خود دہشت گردی کے واقعات کے سروائیور ہیں. 4 خودکش حملے ہوئے. 4 خودکش حملے ہوئے ہیں. ایک حملہ جو کوئٹہ میں ہوا تھا وہ تو اگر یہ آدھا منٹ 30 سیکنڈ پہلے اگر گاڑی میں نہ بیٹھتے تو یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حملے کا شکار ہو جاتے. تو انہیں شہداء کے متعلق یہ بات کہنا نامناسب ہے. باقی ٹھیک ہے، اپنا وہ پورا بیانیہ دیکھیں، وہ باقی بھی تو انہوں نے تقریر کی ہے نا، وہ تقریر کوئی 25-30 منٹ کی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ تو ہے 30 سیکنڈ کی. اس بات کے علاوہ باقی تو ٹھیک ہے، باقی تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ان کا یہ موقف ہے. ان کے موقف سے کسی کا متفق ہونا یا نہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بھی، دیکھیں میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ ان سے بھی بس جوش خطابت میں ہو گیا ہے. ہو جاتا ہے لوگوں سے بعض اوقات، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات بات جو ہے نا وہ آ جاتی ہے ذہن میں اور ہو جاتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء جو ہے وہ ان کو اس طرح سے تنخواہ سے منسوب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے ان کی نا کہ غیر سیاسی قوتوں کو الیکشن مینیج نہیں کرنے چاہیے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی الیکشن مینیج نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ الیکشن جو ہے اس کا فری اور فیئر ہونا جو ہے یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. کس نے روکا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ آپ الیکشن رولز کو ٹھیک کریں، الیکشن کمیشن کو امپاور کریں اور اپنے الیکشن جو ہے وہ صحیح کریں. جب 2018 سے لے کے 22 تک محترم جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ ان سے پوچھیں کتنی بار ان کو کہا گیا کہ جی بیٹھیں، جو ہو گیا 18 میں ہو گیا، آئندہ نہ ہو اس کے لیے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں. انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد اس کا دوسرا اجلاس نہیں ہونے دیا. اس کے چیئرمین تھے پرویز خٹک، پوچھیں ان سے. میں اس کا ممبر تھا، میں نے کئی دفعہ کہا، انہوں نے کہا جی خان نے اجازت دے گا تو دوسرا اجلاس ہوگا. خان نے اجازت ہی نہیں دی دوسرا اجلاس ہونے کی. اب بھی چلیں چھوڑیں اس بات کو کہ وہ جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر، اب بھی یہ بیٹھیں ہمارے ساتھ، یہیں سے شروع کر لیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے فری اور فیئر ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے یعنی سیاستدان، سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی تو پھر ہی بات آگے چلے گی نا. خود سیاستدان جو ہے وہ متفق نہیں ہوتے، پھر الزام کسی اور پہ دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن پہلے ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کروائی جائے. تو آپ لوگ ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ ملاقات سے وہ جو باہر آتا ہے یہ آپ نے سن لیا نا آپ نے. نہیں، لیکن ان کے پارٹی کے لیڈر شاید اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو اور کون کر رہا ہے اس طرح کی باتیں؟ یہ ساری باتیں جو وہ امریکہ میں جو ہے وہ اشتہار چھپا تھا، وہ کس نے چھپوایا تھا؟ وہ وہاں پہ جو لابی ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی؟ یہ تو ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ ان کی ایک اپنی، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر لک ہوتی ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. یہ تو کہتے تھے کہ جی بس ٹرمپ آ گیا، اب دیکھیں ٹرمپ کرتا کیا ہے ان کے ساتھ. تو یہ کون کر رہا تھا یہ سارا؟ نہیں تو پھر یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ دیکھیں اور ملاقات کے بغیر نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی ملاقات کی، مذاکرات یا گفتگو کی آفر کو جو انہوں نے آپ کے پاس چل کے آ کے کی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ یہیں سے بات شروع کر لیں، ملاقات سے شروع کر لیں. اول تو خیر ایک سیاسی جماعت کو سارا زور، یعنی ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی ہے، صرف ملاقات پہ آگے معاملہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن چلیں اگر ان کی یہ مرضی ہے یہیں سے شروع کر لیں. لیکن نہیں، وہ ملنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ان کا کہنا کہ جی نہیں یہ تو ویسے ہی بات کی جاتی ہے. میں جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں وہ آپ سے بات کر لیں، جب وہ تیار ہوں آپ مجھے بتائیں. ودن 24 آورس جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ٹائم دیں گے.
لیکن ویسے رانا صاحب ایک بات تو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور مریم نواز بی بی جب جیل میں تھی یا شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتوں پہ تو کوئی پابندی انہوں نے نہیں 9 مئی بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے کبھی اس قسم کی سازش بھی نہیں کی تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ کارگل سے متاثر تھے، کارگل سے متاثر تھے کیونکہ اس نہیں، یہ میں تو جو ان پہ ہوا الزام ہے نا، وہ اس تو میں جو کہتا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا ہے، ان کا نہیں مقام تو پھر یہی تو بات ہے. ہاں 9 مئی جو ہے وہ ایک ایسا سچ ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے ہی کیا ہے اور وہ کوئی آنن فانن یا انسیڈنٹلی بھی نہیں ہوا. اس کے لیے باقاعدہ پورا 1.5-2 سال انہوں نے کام کیا ہے. وہ بات آپ ان کی تقاریر کو لے لیں، آپ ان کی جو ہے وہ جو ان کی میٹنگز ہوتی رہی، آپ ان کی پروسیڈنگز کو لے لیں. یہ باقاعدہ 9 مئی کو جب یہ نکلے ہیں تو یہ کیا کہتے رہے ہیں وہاں پہ کہ جی آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو نہ جو ہے وہ پکڑنا، اب دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے ہیں ہم. اور اس کے بعد ان کی اچھا پھر دیکھیں خود انہوں نے جو ہے وہ پوسٹیں اور اپنے بیانات اور اپنی ویڈیو شیئر کی ہیں. یہ دیکھیں جی آگ لگا دی ہے، یہ دیکھیں جی فریج سے نکال کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی وردی جو ہے وہ لیکن رانا صاحب اسٹک پہ گھما رہے ہیں. حقوق جو ہوتے ہیں وہ ہر قیدی اور ہر مجرم کے یکساں ہوتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا، بالکل نہیں سن اور بانی پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرنے بھی نہیں دیا. نہیں دیکھیں علاج تو خیر ان کا جو ہے وہ ان کا جو مرضی کا ڈاکٹر تھا وہ بھی ٹیم میں بعد میں شامل کر دیا گیا غالباً، جو تھے الشفا کے ہیڈ تھے آئی ڈپارٹمنٹ کے، اور جو بیسٹ اویلیبل ڈاکٹرز تھے ان سے ان کا علاج ہوا ہے اور دی بیسٹ جو ہے وہ علاج ہوا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے بھیجا تھا باہر. یہ بھی چلے جائیں کورٹ اگر ان کو بھیجتی ہے باہر چلے جائیں، لیکن وہ اپلائی کریں، اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کیس جو ہے وہ کنٹیسٹ کر لیں.